اسلام آباد نام ہی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی دلالت کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کی خوبصورت ترین اور دنیا کی بے مثال دارالخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار نے رکھی تھی۔ آج بھی مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرجع خلائق ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ پیٹ کی بھوک اور روح کی پیاس بجھانے آتے ہیں۔ بری امام سرکار نے اس جگہ اس وقت ڈیرا جمایا جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک اس جنگل میں چور اور لٹیرے رہا کرتے تھے، جو کشمیر جانے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے، مگر مارگلا کی پہاڑی کے ایک اور غار لوئے دندی میں آپ نے چلہ مکمل کیا اور تصوف و سلوک کے رمز آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا، جب یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی۔ مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی نظر فیض نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا، بلکہ آپ کے فیض و برکات کا نور پھیلنے لگا تو یہ علاقہ نور پور بن گیا، اور یہ بھی حضرت بری امام سرکار کی زندہ کرامت ہے کہ نور پور پھیل کر اسلام آباد بن گیا۔ دربار پر ہر روز جمعرات کے دن خصوصی طور پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، لنگر میں نیاز کی دیگیں چڑھاتے ہیں۔ برصغیر میں اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ ہندوستان کے اونچ نیچ اور چھوت چھات کے معاشرے میں ان صوفیاء نے ہر مذہب و ملت قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ ان ہی بزرگان دین نے مخلوط معاشرے اور کثیر المذاہب خطے میں امن اور بھائی چارہ اور رواداری کی روایت قائم کی۔ پاکستان میں سینکڑوں صوفیاء عظام اور بزرگان دین کی خانقاہیں موجود ہیں، جہاں دلوں کو گداز اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سید غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف، کربلا، سامرا، مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، آپ کی تعلیم و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فیضیاب ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ قلعہ موجودہ اب آپ پارا مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔
باقلہ کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت آپ کو پیش کی۔ بڑے امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے۔ انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ ان کے پاس آئے اور سرزنش کی۔ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بہانے خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز شاداب کھیت کی صورت میں لہلہا رہی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجیب ہو گئی اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ سادات کے ایک ایسے مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوتے ہوئے امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علی کی اولاد ہونے کے ناطے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ خطہ پٹوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو زندہ کر دیا اور تعلیم کی اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پوٹھوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک نہ ایک دن فرزندان توحید کا مرکز، ایک عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت بری امام سرکار کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداوندات پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کی عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت بری امام سرکار کو قطب الاقطاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں، جان فشانیوں، محبت، لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلائے معلیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء کرام سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے۔ بری امام یہ سفر 12 سال محیط ہے۔ آپ مستقل وہاں ولی کامل حضرت حیات المیر سے بیعت تھے۔ انہیں بری امام کا لقب آپ کے مرشد حیات المیر نے ہی عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان کے الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے، ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جن و انس میں جاری و ساری ہے اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو مخصوص اختیارات تفویض کر کے مقرر کیے جاتے ہیں۔
حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم الشعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ ابھرتا نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کا مرید خاص مٹھا شاہ بھی اس سفر پر آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی، انہوں نے آپ کی گفتگو سنی اور تو جرائم ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے، اور اسی وقت انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے یہی اقامت اختیار کر کے تبلیغ کا کام شروع کیا اور اسی طرح چور پور میں اسلام کے نور کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چور پور کی بجائے نور پور بن گیا۔ یہی وہ نور پور شاہان ہے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے اور ہزاروں لوگ یہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ کے مزار شریف پر رونق ہوتی ہے، روزانہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور فیوز و برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے ہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑی راستے سے اس غار کی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں جہاں آپ نے عبادت و چلہ کشی کی، جسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں سے مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سامان پیدا کیا، اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا، نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت بری امام سرکار نے علوم و ظاہری اور باطنی حاصل کیے، روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا، اور آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہ آپ کی بیٹی بھی بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ بری سے مراد برو بحر یعنی پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں، ندیوں، چشموں اور ایسی تمام آب گاہوں کے متولی جہاں انہوں نے یاد الہی میں تند و تیز ہواؤں اور موسمی حالات سے بے نیاز ہو کر دن رات چلہ کشی کی، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لقب بری کے بعد شاہ سے مراد آپ کا اعلیٰ نسب سید خاندان ہے۔ حضرت بری امام کا اعلیٰ نسب سید خاندان۔ حضرت بری امام سرکار بچپن سے ہی روحانی اور پاک طینیت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی تو آپ نے اپنے مویشی چرانے کے لیے گاؤں سے دور کھیتوں میں چلے جاتے۔ مویشی تو گھاس چرتے، آپ علیحدہ بیٹھ کر اپنے اللہ سے لو لگا لیتے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ لوگوں نے آپ کے والد محترم سے شکایت کی کہ آپ کے بچے کی لاپرواہی اور غفلت سے ہماری فصلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک روز آپ کے والد ماجد لوگوں کے ہمراہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ آپ نے جھنجھوڑ کر دنیاوی غفلت کی نیند سے اٹھایا تو بچے نے اپنے باپ سے عرض کی کہ میں تو جنت کے باغ کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے جگا دیا۔ حضرت بری امام سرکار کی عبادت و کرامات پاک و ہند میں مشہور ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 2 مغل شہزادوں کی بالخصوص تربیت کی اور دینی اور روحانی اصلاح کر کے ایک شہزادے کو راہ سلوک کی دنیا میں گم کر دیا، اور اس کا نام آپ نے شاہ حسین رکھا۔ اگرچہ یہ شہزادہ مادی دنیا کا پرستار تھا، لیکن ایک مرد کامل کی نگاہ اثر سے اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر شہزادے کی اپنی باقی زندگی بری امام سرکار کے قرب میں گزری اور دوسرا شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج کا مالک اور دین کی تبلیغ کے لیے دنیاوی شہنشاہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ نور پور شاہان کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئے دندی ہے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت بری امام اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔
جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی تو وہ جن وہیں پتھر بن گیا۔ آج بھی یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر موجود ہے اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام بری کی یہ کرامت دیکھنے نورپور شہاں جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ کے علاوہ حضرت بری امام بری سے متعلق ایک واقعہ کافی مشہور ہے۔ امام سرکار جن دنوں ندی نیلا میں چلہ کشی کر رہے تھے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی ہی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ گجر آپ کے پاس لاتا وہ مر جاتی۔ گجر دھن کا پکا تھا۔ اپنی زبان سے یہ بات بری امام سرکار کو نہیں بتائی، آخر کار ایک ایک کر کے تمام ختم ہو گئے۔ اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا مگر ہر طرف سے مایوس ہوا، چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی۔ وہ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے چلتے جاؤ، اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلے آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔ گجر پہلے تو بہت پریشان ہوا، پھر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ علاوہ ازیں ایک روز آپ نورپور شہان کے جنگل میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ ہندوؤں کا ایک گروہ وسیع و ساز و سامان سے لدا پھندا آپ کے قریب سے گزرا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے گنگا میں نہانے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بری امام نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ دریاؤں میں نہانے سے نہیں دھلتے بلکہ یہ گناہ تو عبادت الہی اور اعمال صالحہ سے جھڑتے ہیں۔ اس پر ہندوؤں کے پنڈت نے کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو آپ جو یہاں سال ہا سال سے عبادت الہی میں مصروف ہیں اس کا کچھ تو اثر ظاہر ہوتا، کم از کم اتنا ہی ہو جاتا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں وہی سرد و شاداب ہو جاتا تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے، بارش، دھوپ اور دوسری موسمی سختیوں سے آپ عبادت کرتے ہوئے محفوظ رہتے۔ اس پر بری امام نے فرمایا، اس کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہندوؤں نے جب یہ حالت دیکھی اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت سارا گروہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ بری امام کا لفظی مطلب ہے ساری زمین کا رہبر۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت حیات المیر نے آپ کو جو لقب عطا کیا، آپ اپنی ساری زندگی اس لقب کی عملی تفسیر بنے رہے۔ جب حضرت امام بری نے باقلاں کے گاؤں میں آ کر اقامت اختیار کی، اس وقت پوٹھوہار کا پورا خطہ کفر و الحاظ اور جرائم کی آماج کا بنا ہوا تھا، مگر حضرت عبداللطیف شاہ کاظمی بری امام نے اس علاقے کو شرافت اور اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ وہ گاؤں جہاں بری امام نے مستقل رہائش اختیار کی چوروں ڈاکوؤں کا گڑھ تھا، اس لیے اس کا نام چورپور تھا، مگر آپ نے جو اس گاؤں پر نظر خاص کی تو یہ گاؤں چورپور سے نورپور بن گیا۔ یہاں کے ڈاکو اور چور جرائم سے تائب ہو کر شرافت کی زندگی گزارنے لگے، اندھیروں کی جگہ روشنیوں نے لے لی اور چورپور کا ظلمت کدہ نورپور کے اجالوں سے منور ہو گیا۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا مزار مبارک نورپور شہان شریف اسلام آباد میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ کی دعا سے عبادت میں خلل ڈالنے والا جن پتھر کا ہو گیا۔ نورپور شہاں کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئے دندی ہے، یہاں بیٹھ کر آپ حضرت بری امام اکثر عبادت الہی میں مصروف رہے۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ اپنی شرارتوں
سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی تو وہ جن وہیں پتھر کا بن گیا۔ یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے اور ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند حضرت امام بری کی یہ کرامت دیکھنے نورپور شاہان جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت الہی میں مصروف ہوتے۔ حضرت بری امام سرکار کی ذات اور آپ کا دربار نہ صرف پوٹھوہار بلکہ عالم اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ظرف و طلب کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔